ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، رسول کی سیرت، رسول کا کردار، رسول کی زندگی، رسول کی محبت ایک مہینے کے لیے نہیں اور ایک تاریخ کے لیے نہیں، سال کے 365 دن رسول سے محبت ہونی چاہیے، سال کے 365 دن رسول کا نام اپنی زبان پر لینا چاہیے، رسول کی محبت ہمارے عمل اور ہمارے کردار سے سال کے 365 دن ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر رسول سے محبت ہے تو کوئی ایک مہینہ مت خاص کیجئے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ خاص کر رہے ہیں تو اسی کا نام بدعت ہے، اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے ہمارا سڑکوں پر نوجوان لڑکے بڑے بڑے ڈی جے بجا کر کے ڈانس کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ جس نبی نے ہمیشہ اپنی امت کو ناچ گانے سے روکا ہے، منع کیا ہے، شیطان کا اس کو آلہ بتایا ہے، اس نبی کی امت آج نبی کی پیدائش کی خوشی میں ناچ گانے کر رہی ہے، اور اس پر سے غرور یہ ہے کہ جو ان بدعات و خرافات میں ساتھ نہ دے اسے ابلیس قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا ابلیس اس ناچ گانے سے، یہ سڑکوں پر جلوس نکالنے سے، یہ ڈی جے بجانے سے، مجھے بتاؤ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ابلیس خوش ہوگا کہ نہ خوش ہوگا؟ یہ ابلیس کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یا رحمان کا طریقہ ہے؟ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، محبت رسول کے معاملے میں بھی ہم اس منہج کے پابند ہیں جو منہج پیارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ رسول کی محبت کے نام پر بھی ہم آزاد نہیں۔ ہم نے دین کو کیا بنا کے رکھ دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ آج ہر سال، اور کسی کہنے والے نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ بدعت ہر سال نئے انڈے بچے جنم دیتی ہے، بدعت ہر سال نئے انڈے بچے جنم دیتی ہے۔ ابھی ربیع الاول کا یہ مہینہ آیا، آپ دیکھیے اس کی 12 تاریخ کو باقاعدہ ایک تہوار کی شکل میں منایا جا رہا ہے، ایک تہوار، اور اتنا بڑا تہوار کی کہنے والے کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ سننے والے کو لگتا ہے یار بڑی اچھی بات کہی جا رہی ہے، آج کے دن صرف ابلیس ایسا ہے جو ناخوش ہے، باقی سب تو خوش ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ جذباتی اینگل سے دیکھو تو لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے بھائی، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی تجھے نبی سے اتنی محبت ہے، تو 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت کا جشن منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، یہ بتا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں جلوس نکالا جاتا ہے، بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ بجتے ہیں، اور نوجوان ٹوپی لگا لگا کر کے اللہ کے نبی کی تعریف میں نعتیں پڑھ رہا ہے، لڑکے لڑکیاں سج سور کر کے نکل رہے ہیں، گنبد خضرا کی شبیہ بنائی جا رہی ہے، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں نیک عمل سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے اس کو کیا جا رہا ہے، مگر چونکہ اس عمل کے اوپر اللہ کی مہر نہیں ہے، رسول کی مہر نہیں ہے، یہ عمل اللہ سے ثابت نہیں ہے، رسول سے ثابت نہیں ہے، اس لیے دنیا کی نظر میں یہ جتنا بھی اچھا عمل ہو جائے، اسلام کی نظر میں یہ نیک عمل نہیں ہے، بلکہ اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا۔ سڑکوں پر نوجوان لڑکے بڑے بڑے ڈی جے بجا کر کے ڈانس کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ جس نبی نے ہمیشہ اپنی امت کو ناچ گانے سے روکا ہے، منع کیا ہے، شیطان کا اس کو آلہ بتایا ہے، اس نبی کی امت آج نبی کی پیدائش کی خوشی میں ناچ گانے کر رہی ہے، اور اس پر سے غرور یہ ہے کہ جو ان بدعات و خرافات میں ساتھ نہ دے اسے ابلیس قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا ابلیس اس ناچ گانے سے، یہ سڑکوں پر جلوس نکالنے سے، یہ ڈی جے بجانے سے، مجھے بتاؤ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ابلیس خوش ہوگا کہ نہ خوش ہوگا؟ یہ ابلیس کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یا رحمان کا طریقہ ہے؟ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، محبت رسول کے معاملے میں بھی ہم اس منہج کے پابند ہیں جو منہج پیارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔